ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، یہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بار ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں۔ جی ہاں، اور حیدرآباد کے سائٹ ایریا میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ حیدرآباد 9 ٹاؤن میں منقسم ہے، اس میں 9 یہ کہہ لیں کہ ٹاؤنز ہیں۔ ان میں سے ایک ٹاؤن یہ سچا سرمس ٹاؤن ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں، اور یہاں کا سائٹ ایریا اس کی ایک فیکٹری میں ہی موجود ہے، اور یہاں ہمارے ساتھ عاشقان رسول بھی موجود ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان سے ہی اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا انشاءاللہ الکریم ان کے مابین ابھی ایک مقابلہ بھی ہوگا۔ اور مقابلہ اس لیے نہیں کہ ہار اور جیت ہو، بلکہ مقابلے کے ذریعے بھی انسان سیکھتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بعض اگر دیکھا جائے تو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ اسی طرح کتابوں کے ذریعے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے، دیگر بیانات کے ذریعے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے، بعض مدارس جامعات میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کیا جاتا ہے، اور ہمیں علم دین حاصل کرتے بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو مقابلہ بھی ہوتا ہے یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آئیے تلاوت قرآن مجید سے ہم اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے قاری صاحب مسجد کے امام بھی ہیں، حافظ مزمل صاحب موجود ہیں۔ آئیے مزمل اتاری صاحب سے تلاوت قرآن مجید سماعت فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کہہ لیں تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اسے سننے کی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے سعد بھائی کی جانب چلتے ہیں اور سعد بھائی سے انشاءاللہ مختصر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ ہم اور آپ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
علیہ اور وسلم. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہوں کا سہارا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم. سعد بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے. جی ہاں، ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. تو دونوں طرف ہماری یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ٹیمیں بن چکی ہیں. ہم چاہیں تو ان دونوں کو ٹیموں کا نام بھی دے سکتے ہیں. ایک کو دے دیتے ہیں چلے ہماری حسنی ٹیم اور دوسری ہماری حسینی ٹیم. تو میری دائیں جانب حسنی ٹیم موجود ہے، میرے بائیں جانب جو ہے وہ حسینی ٹیم موجود ہے. تو میرے رائٹ سائڈ پر جو حسنی ٹیم ہے، پہلے اس پروگرام کا نام آپ سے سن لیتے ہیں. پہلے میں پکاروں گا، پھر آپ ساتھ میں ساتھ دے کر پورا نام پھر آپ کہیں گے. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، اب پورا نام آپ پکاریں. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اب میرے بائیں جانب والی حسینی ٹیم کی جانب میں بڑھ رہا ہوں. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، پورا نام آپ پکاریے. مدنی چینل کے ساتھ، اب حسنی حسینی ٹیم مل کر ساتھ اس پروگرام کا نام لے گی ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ یہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. جیسا میں نے شروع انٹرو میں بتایا ہے کہ اس وقت ہم حیدرآباد کے سائٹ ایریا میں موجود ہیں. جی ہاں، یہاں بہت ساری فیکٹریز موجود ہیں. ابھی بھی ہم ایک کہہ لیں کہ چوڑی کی فیکٹری جو بینگلز کہلاتی ہیں اس کی فیکٹری میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ تاجران کے ذمہ دار محمد جنید اتاری بھی موجود ہیں. آئیے پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ تاجران کس طرح ان فیکٹریوں میں کام کر رہی ہے، مارکیٹس میں کام کر رہی ہے، کیونکہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک ٹریڈرز پر تاجران میں کام کرنا بھی شامل ہے. تو آئیے جنید بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاجران میں کس انداز میں کام ہو رہا ہے. آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے. جی جنید بھائی. الحمدللہ دانش بھائی، ہمارے تاجران کے اندر جو ہے وہ کئی شعبہ جات ہیں گے. جس طریقے سے مدرسۃ البالغان ہے، ان میں مدرسۃ البالغان کی ترکیب ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے ان میں کورسز بھی کروائے جاتے ہیں.
जैसे आधे घंटे का हम ओनर से बात कर लेते हैं कि आधे घंटे की हम नमाज कोर्स जो 7 दिन का कोर्स है, तो आधे घंटे जो उनको नमाज भी सिखाई जाती है, लेबर को भी, सेठ साहब को भी, और साथ के साथ माशाल्लाह दावत इस्लामी किस शुबे में नहीं, अल्लाह की रहमत करम नवाजी है। तो दावत इस्लामी जो है अल्लाह की रहमत से, अगर सेठ साहब कहते हैं यार मैं मसरूफ़ हूँ, मैं जो फ्री नहीं हूँ, तो फैज़ान अकेडमी ऑनलाइन के जरिए जो है सेठ साहब का हम एडमिशन करवा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि आप रात में जितने बजे फारिग हो, आप बोलोगे 2 बजे, हम 2 बजे आपको कुरान पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह। अगर आप कहोगे कि रात को 3 बजे फारिग हो, हम 3 बजे कुरान पढ़ाएंगे। आप फजर के बाद फ्री हो तो फजर के बाद जो हम इनमें जो करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से माशाल्लाह कई एक साइड एरिया में एक फैक्ट्री अल्लाह की रहमत से कई 100 लोग जो है ना अल्लाह की रहमत से जो उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। आइए हम अपने मुकाबले की जानिब चल लेते हैं। पहले मैं अर्ज करूंगा हमारे दाएं जानिब जिसे हमने हसनी टीम का नाम दिया है, इधर से कोई 2 इस्लामी भाई मुंतखब कर लेते हैं कि आप में से कौन से 2 इस्लामी भाई हैं जो मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। एक साथ भाई आ गए भाई, एक साथ भाई आ गए भाई। दूसरे कौन है? हाफिज साहब आ गए। हाँ, हाफिज फैजान भाई। तो साद भाई और हाफिज फैजान भाई, इनका मुकाबला होने जा रहा है, तो माइक इनकी तरफ पहुंचा दिए जाएं। इसी तरह हमारे बाएं जानिब कह लें कि हमारी हुसैनी टीम मौजूद है, तो हुसैनी टीम से कौन कौन आगे बढ़ रहा है भाई? हाफिज अरसलान साहब हैं, और दूसरे शाहजैन भाई। चले पहला सवाल आपकी जानिब बढ़ा देते हैं जी। हाफिज साहब, पहला सवाल आपकी जानिब ये है, जिन्नात कितनी तादाद में है? इंसानों से ज्यादा जिन्नात की तादाद है, तकरीबन 9 गुना ज्यादा तादाद है। इस तरह हमारे हाफिज साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जी। आपकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाली ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बताएं। उम्मुल मोमिनीन में से सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाली हजरत उम्मे सलमा हैं। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना में सबसे आखिर में हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल फरमाया। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। हाफिज साहब की तरफ सवाल बढ़ रहा है। हाफिज साहब तैयारी पकड़ लीजिए। सवाल ये है, तरीक़त के 4 मशहूर सिलसिले कौन से हैं? तरीक़त के 4 मशहूर सिलसिले, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया हैं। इस तरह हाफिज साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जी। आपकी जानिब सवाल बढ़ रहा है, मैदान महशर में जमीन किस चीज की कर दी जाएगी? तांबे की कर दी जाएगी। तांबे की कर दी जाएगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जी। आपकी जानिब सवाल बढ़ रहा है, अल्लाह पाक के 99 नाम याद करने की क्या फजीलत है? अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम याद करने की फजीलत ये है कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम याद करेगा उसको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। उसको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत है। अल्लाह पाक के 99 नाम, एक कम 100, जिसने इन्हें याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल हुआ। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? तहारत निफ्स ईमान है। तहारत निफ्स ईमान है। तहारत निस्फ ईमान है। इस तरह इनका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह जी। हाफिज साहब की जानिब बढ़ते हैं। वुजू के कितने फराइज हैं? वुजू के 4 फराइज हैं। अच्छा, अगर ये भी पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं? वुजू के 4 फराइज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। सुभान अल्लाह, हाफिज साहब का इस तरह जवाब दुरुस्त हो गया है। आपकी जानिब सवाल बढ़ा है, नमाज वितर का हुक्म बताइए। नमाज वितर वाजिब है। नमाज वितर वाजिब है। इस तरह इनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है जी। आपकी जानिब बढ़ रहे हैं, नमाज की कुंजी क्या है? जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वजू है। जी हाँ, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वुजू है। तो भाई कोई भी टीम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। असल में मुकाबले का मैंने शुरू में भी अर्ज कर दिया था, इल्म दीन सीखना मुराद है। तो जो सवालात यहाँ किए गए हैं, जवाब भी सब दुरुस्त आए हैं। दोनों की जानिब इंशाल्लाह तोहफे को हम बढ़ाएंगे, एक रिसाले का, और इंशाल्लाह 4 इस्लामी भाइयों को एक काउंट भी का तोहफा इंशाल्लाह करीम पेश किया जाएगा। हमारे इंशाल्लाह जुनैद भाई के हाथों इंशाल्लाह आपको ये पेश किया जाएगा। हम और आप आओ सीखें हम और आप जी मदनी चैनल के नाजरीन, हम और आप मदनी चैनल के साथ इस प्रोग्राम के साथ इस वक्त हम हैदराबाद के इलाके साइट एरिया में मौजूद हैं और हमारा प्रोग्राम जारी ही था। अजान मगरिब हो गई, तमाम आशिकान रसूल साथ ही मस्जिद है फैक्ट्री के, वहां जाकर नमाज बाजमात अदा की है। नमाज मगरिब के बाद दोबारा
ہم اپنی اس ریکارڈنگ کی جگہ پر موجود ہیں اور اس پلیسمنٹ سے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلیں گے. اور اب انشاءاللہ الکریم 2 اسلامی بھائی آپ میں سے بلائے جائیں گے اور ان کے مابین مقابلہ کروایا جائے گا. تو میں 2 اسلامی بھائیوں کو مدعو کرنا چاہوں گا. آپ آ جائیے ادھر سے، آپ آ جائیے. چلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ کھڑے ہو کے ایک ڈفرینٹ سا اور بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ کرواتے ہیں. ہم اور آپ. پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ مرزا فیضان بیگ. مرزا فیضان بیگ. چلے دوسرے اسلامی بھائی کا تعارف لے لیتے ہیں. ایمن خان نام ہے میرا. ایمن خان نام ہے. ابھی آپ سے انشاءاللہ ہم ایک مقابلہ کرواتے ہیں. انبیاء کرام کے نام لینے ہیں نا. اچھا، جس نبی کا نام ایک مرتبہ لے لیں گے وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے، تو ایک نام یہ پکاریں گے، پھر ایک نام آپ پکاریں گے. تو سب سے پہلے نام میں ہی لے لیتا ہوں. امام الانبیاء، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی اب اگلے نبی کا نام آپ پکاریے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گیا یہاں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. واہ بھائی واہ. حضرت ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام. واہ بھائی واہ. حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام لے آئے بھائی ہمارے فیضان بھائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گیا بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاء اللہ. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام آ گیا بھائی. حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام آ گیا بھائی. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. واہ بھائی واہ. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام جن کی اونٹنی مشہور ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام آ گیا بھائی. واہ بھائی واہ. کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فیضان بھائی سوچ رہے ہیں اگلا نام کیا لوں، ریپیٹ نہ ہو جائے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں ہم. 3 2 1. اور اس طرح فیضان بھائی ہمارے تحفے کے حقدار ہو گئے. اچھا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، جواب تو فیضان بھائی نے نہیں دیا ہے، احمد بھائی ہونے چاہیے تھے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سوچ عطا کی ہے کہ مقابلوں میں بعض اوقات کوئی اگر پیچھے رہ جائے تو اسے تحفہ دیا جائے. تو بہرحال جیتنے والے کی ہر ایک کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے فیضان بھائی کی جانب انشاءاللہ الکریم بہت ہی پیارا یہ تحفہ بڑھایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا نام ہے سونے کا انڈا. اس کے اندر بہت ہی پیاری معلومات فراہم کی گئی ہے یہ. اور انشاءاللہ ایک کاؤنٹر تسبیح جو ہے اور سبز کلر کی کہہ لیں، پیرٹ گرین، انشاءاللہ ہمارے مرزا فیضان بیگ صاحب کو بڑھائی جائے گی. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ایمن بھائی، ہمارے ایمن خان صاحب یہ مقابلے میں آگے کی جانب نکلے ہیں، تو ان کے لیے واہ کیا بات ہے، غوث اعظم کی یہ رسالہ، اور انہیں بھی ایک کاؤنٹر تسبیح کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھیے، تشریف رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اور آپ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس مقابلے کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. اب 2 مزید اسلامی بھائی بلاتے ہیں اور ان کے مابین بھی مقابلہ کرواتے ہیں. یہاں سے اگر آپ آ جائیے، ادھر سے آپ آ جائیے، حضرت آئیے، آپ آ جائیے، حضرت آ جائیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، 2 مزید اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف جانتے ہیں، پھر ان کے درمیان بھی ایک مقابلہ کرواتے ہیں. اور اس مقابلے کا ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کی ذہانت. ہم اور آپ. جی ہاں، آپ کی ذہانت. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ثاقب. محمد ثاقب. ثاقب بھائی کیا مصروفیات ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں بھائی. جی آپ کا نام ہے؟ میرا نام ہے محمد کاشف. محمد کاشف. کاشف بھائی کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. آپ بھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. اور ایک طرف ہمارے ثاقب بھائی ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ کاشف بھائی ہیں. اب ان کی ذہانت کا امتحان اس انداز میں لے لیتے ہیں. ایک ولی کا نام، اولیاء کاملین میں سے کسی بھی مشہور اولیاء کاملین میں سے کسی بھی ولی اللہ کا نام آپ کو پکارنا ہے اور آپ کو ان کا مزار مبارک بتانا ہے کہاں پر ہے. پھر آپ ایک نام دیں گے اور ان کا مزار مبارک یہ بتائیں گے کہ وہ کہاں پر ہے. جی پہلا نام آپ پکار لیجیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضور غوث پاک سے سٹارٹ لیا ہے. آئیے جانتے ہیں کاشف بھائی ہمیں کہاں تک لے کر جاتے ہیں. بغداد شریف میں ماشاءاللہ. بغداد شریف. جواب درست دے دیا بھائی کاشف بھائی نے. اب اگلا نام آپ پکاریں گے، ثاقب بھئی جواب دیں گے. عطا گنج بچ ازوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف. بتائیے ان کا مزار لاہور. کہاں ہے؟ لاہور شریف. لاہور میں ہے بھائی. دے دیا بھائی جواب درست بھائی. جی اگلا نام آپ پکارے کسی ولی اللہ کا. عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی نام آ گیا ہے. کراچی میں مزار واہ شریف. بھائی واہ. کاشف بھائی کراچی لے کر پہنچے ہیں اور واقعی میں وہیں مزار ہے. اب آپ لیجیے اگلا نام. حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر. 7 شریف. 7 شریف پہنچ گئے بھائی ماشاءاللہ الکریم. جی اب آپ لیجیے نام. بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ. بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ. بابا سعود رحمۃ اللہ مزار کوٹری میں. کوٹری میں. جی مدنی چینل کے ناظرین جواب درست ہوا ہے. اگلا لیجیے آپ نام. غنی شاہ بابا کا مزار. غنی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ.
हैदराबाद के कौन से इलाके में? 3, 2, हैदराबाद की एम शाखा पर है। 1। मशहूर इलाका है, गनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हमारा गुल सेंटर का एक इलाका है, कैंटोनमेंट का इलाका है, वहां पर आपका मदार मुबारक है। जब भी कोई लतीफ आवाज से सिटी की जानिब जाता है तो यकीनन उस चाड़ी से गुजरता है, जैसे हिल टॉप की चाड़ी हैदराबाद में कहा जाता है। मदीना चैनल के नाज़रीन जो हैदराबाद आए हैं उन्होंने भी देखा होगा, गनी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। जाया कीजिए, मज़ारात पर जाते हैं, अल्लाह पाक ने इन्हें अपना दोस्त यानी वली बनाया, जो वलीउल्लाह बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ार मुबारक से खूब बरकतें नसीब होती हैं, वहाँ जाकर इनके वसीले से दुआ भी करते रहना चाहिए। बहरहाल साकिब भाई आखिरी जो था हैदराबाद का ही, लेकिन इलाका बहरहाल स्पेसिफिक नहीं बता सके थे। तो साकिब भाई को इंशाल्लाह हम ये रिसाला बहुत प्यारा है तोहफे में देंगे। और बुजुर्गान दीन के मुतालिक इनसे सवाल हो रहा था, तो करामात हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, ये रिसाला इन्हें तोहफे में पेश किया जा रहा है, तो ये हमारे साकिब भाई की जानिब बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा रिसाला, ये भी बड़ा प्यारा रिसाला है, फैजान गौसे आदम। ये कह लें इनका मदार मुबारक तो पूछने की हाजत नहीं है, कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों दिलों में ये कह लें कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला की मोहब्बत मौजूद है, और आपके चाहने वाले हर माह आपकी 11वीं शरीफ मनाया करते हैं, और पाको हिंद में बिलखुसूस ये 11वीं शरीफ का सिलसिला रहता है। तो ये हमारे काशिफ भाई को फैजान गौसे आदम किताब तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए आप लोग भी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जी मदीना चैनल के नाज़रीन, आपकी ज़हानत ही आगे लेकर चलते हैं। हम और आप अब सवालात यहाँ पर जो मौजूद हाजिरीन हैं उनकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल है, जिसको पता हो जवाब ना दे, अब हाथ बुलंद कर लीजिएगा, आप तक इंशाअल्लाह करीम माइक आएगा, फिर आपको जवाब देना है। कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? हर बाल के एवज एक नेकी मिलती है। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज यानी बदले में एक नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह, हमारे ज़हीर भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी मदीना चैनल के नाज़रीन, साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है, लेकिन एक जानवर के ऊपर बाल कितने होते हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक शायद अब तक ऐसा कोई इक्विपमेंट, कोई एपरेटस, कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई कि जो बालों को गिन ले, जिस्म के ऊपर बाल कितने हैं। अब कितने बाल होते होंगे? तो जो कुर्बानी करने वाला कुर्बानी करता है, उस जानवर के हर बाल के बदले में उसके नाम अमल में एक नेकी लिखी जाती है ना। तो जो ये बकरीद की कुर्बानी है, बिलखुसूस हमारे लिए उस कुर्बानी का हमें खूब खूब बरकतें पानी चाहिए। अगला सवाल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? आसान है ये तो, बिल्कुल है, सबका हाथ बुलंद हो जाना चाहिए था इसमें तो, लेकिन जिसको पता हो ये हाथ बुलंद करे भाई, है सही, माशाअल्लाह। बुजुर्ग से लीजिए भाई, माइक बढ़ाइएगा बुजुर्ग की तरफ। पीर के दिन। आपने कहा पीर के दिन, और जवाब हमारे बुजुर्ग का भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है, कुरान पाक में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? कुरान पाक में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? और हम सूरत में पढ़ते भी हैं ये, जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त। इस तरह हमारे इस्लामी भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला है, बाजमात पढ़ी जाने वाली कौन सी नमाजों के लिए अजान और इकामत नहीं? ऐसी नमाज भी है जो बाजमात भी पढ़ी जाती है, उसमें अजान भी नहीं है, इकामत भी नहीं है, वो कौन सी है? काशिफ भाई जवाब देंगे जी। ईद उल फितर, जी ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद, और नमाज जनाजा। जी, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की नमाज, और साथ में नमाज जनाजा। इसमें ना अजान है ना इकामत है, जमात से ये नमाज कायम की जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह जी। अब शेर की जानिब बढ़ रहा हूं मैं। इस शेर का दूसरा मिसरा आपको बताना है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाहुल करीम जी। अगला सवाल, सिलसिला कादरिया के पेशवा कौन है? जी हाफिज साहब से लीजिए। सिलसिला कादरिया के पेशवा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाहुल करीम। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा का मजार कहाँ है? फातिमा तो ज़हरा का मजार कहाँ है रदियल्लाहु अन्हा? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीने में। मदीने में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाहुल करीम। तशरीफ रखिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन,
ابھی ہم نے مختلف سوالات یہاں پر موجود حاضرین سے بھی کیے ہیں. الحمدللہ ہمارے پروگرام آگے کی جانب جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اس ٹاؤن کے جو حیدرآباد کا یہ ٹاؤن ہے سچل سرمس ٹاؤن، یہاں کے قافلہ ذمہ دار بھی موجود ہیں جو مدنی قافلوں کو دیکھتے ہیں. مدنی قافلے کی ذمہ داری ہے. تو محمد ظہیر اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹاؤن میں مدنی قافلوں کا کس طرح سفر کا سلسلہ رہتا ہے اور دیگر یہاں پر کیا دینی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، اسلام کے حوالے سے، دین کی خدمت کے حوالے سے اس ٹاؤن میں دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے. تو ظہیر بھائی کچھ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ ہمارا یہ سچل سرمس ٹاؤن ہے، اس کے اندر 23 یوسی بنی ہوئی ہیں، 23 یوسیز بنی ہوئی ہیں، اور تقریباً یوسیز کے اندر 125 مساجد الحمدللہ ہیں. ہمارے ٹاؤن کے اندر 2 مدرسۃ المدینہ بوائز کے ہیں اور ایک جامعۃ المدینہ گرلز کا ہے، ایک جامعۃ المدینہ بوائز کا بھی ہے، جس میں بڑے اسلامی بھائی بھی جو ہے درس نظامی کورس کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہی ہیں الحمدللہ. اسی طرح ہمارے ٹاؤن کے اندر دیگر کام بھی ہو رہے ہیں، کئی شعبہ جات الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے ٹاؤن سے کئی اسلامی بھائی، کئی مدنی قافلے 3 دن کے بھی، 12 دن کے بھی اور 1 ماہ کے الحمدللہ سفر کرتے ہیں. تو آپ بھی رائے خدا میں سفر کیجئے، مدنی قافلے میں سفر کیجئے. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے فرائض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، دین کی باتیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بے شمار دعائیں وغیرہ یاد ہو جاتی ہیں. اور مدنی قافلے میں الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، جس میں اسلامی بھائیوں کو نماز سکھائی جاتی ہے. اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں آتی ہے، مگر مدنی قافلے میں وہ سفر کرتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے وہ نمازی بن جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پھر وہ دین کا کام کرنے لگتے ہیں. یہ سب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ خصوصی فیضان ہے. ان کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، الحمدللہ ہم اس میں شامل ہوئے. تو دعوت اسلامی کا صدقہ الحمدللہ ہمیں کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کرنے کا یہ موقع مل جاتا ہے. آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں. اور ظہیر بھائی نے ابھی بتایا ٹاؤن پہ قافلہ ذمہ دار بھی ہیں، ان کو ساتھ میں لے لیتے ہیں. جنید بھائی ہمارے تاجران کے، ان دونوں کے مابین بھی ایک مقابلہ کروا دیتے ہیں. جی بھائی تیار ہیں جنید بھائی؟ جی جنید بھائی سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. گنج شکر کس بزرگ کے ساتھ بولا جاتا ہے اور ان کا مزار کہاں ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بابا فرید کو کہا جاتا ہے، آدھا جواب ہوا ہے. ان کا مزار کہاں ہے؟ پاک پتن شریف. پاک پتن شریف ہے. جی ظہیر بھائی قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں. جنید بھائی رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. جواب درست ہو گیا. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. کہاں، کس جگہ پر؟ غار ہرا میں. غار ہرا میں. جواب درست ہو گیا. کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اور آخری سوال بڑھ رہا ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. بچوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا ہے. اس طرح ہمارا جواب ظہیر بھائی کا درست ہو گیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس کا نام تھا ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان قریب ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانب بھی مدنی چینل کی ٹیم آئے گی اور یہ ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ پروگرام کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوگا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی ریکارڈنگ ہو تو آپ رابطہ کیجئے اپنے ذمہ داران سے. انشاءاللہ الکریم ہم سے رابطہ کیا جائے گا تو کوشش کی جائے گی آپ کی جانب آ کر بھی ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کریں جو مدنی چینل پر آن ایئر کیا جائے. علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس میں مقابلہ کرانے کا شروع میں بھی عرض کیا تھا، کوئی ہار جیت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین